معزز سامعین، کارگل جنگ کا وہ ہیرو جو 3 دن تک بھارتی فوج کو وائرلیس پر پیغام دیتا رہا، یہ داستان پاک فوج کے بہادر نوجوان کی ہے جس نے کارگل جنگ کے دوران خود بھارتی فوج کو اپنے علاقے میں بلایا تھا۔ کارگل کا معرکہ پاکستانی فوج کا عظیم کارنامہ تھا جب پاک فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کارگل جنگ میں پاکستانی فوج کے شیر دل نوجوانوں اور افسروں نے بہادری اور جرت کی ایسی داستانیں رقم کر دی تھیں کہ اگر سیز فائر نہ کیا جاتا تو مٹھی بھر یہ بہادر سپوت بھارت کو عبرتناک شکست کے بعد مقبوضہ کشمیر بھی واپس لے لیتے۔ اس جنگ میں تاریخ کے ناقابل یقین واقعات بھی رونما ہوئے، جس سے ایک پاکستانی فوجی افسر کی بہادری کے ساتھ اس کی اخلاقی جرت بھی سامنے آتی ہے۔ اس جنگ میں پاک فوج نے عسکری تاریخ کے کئی نمایاں کارنامے انجام دیے تھے۔ کارگل کی جنگ کے دوران کیپٹن کاشف بھی اپنے 14 نوجوانوں کے ساتھ اسی پوسٹ پر موجود تھے جب 21 مئی کے دن دشمن کے 250 فوجیوں نے بھاری اسلحے سے لیس ہو کر ان سے ان کی چیک پوسٹ چھیننے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کسی جانی نقصان کے بغیر دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ انہیں 48 لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کیپٹن کاشف نے اس معرکے کی داستان ٹی وی کے ایک پروگرام میں معین اختر کو سنائی تھی کہ جب دشمن کے سپاہی بھاگ رہے تھے تو ان کے افسر اپنے نوجوانوں کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اسلحہ پھینک کر بھاگ اٹھے، جس پر بھارتی افسر اپنے سپاہیوں کو گالیاں دیتے ہوئے خود بھی بھاگ اٹھے۔ کیپٹن کاشف نے جوش و جذبے کے ساتھ اپنی داستان شجاعت سناتے ہوئے کہا تھا، میں نے دشمن کا بھاری اسلحہ قبضے میں لے لیا تو اس میں روی نام کے ایک سپاہی کی سرکاری بک بھی شامل تھی۔ اس معرکے میں ہمارے سپاہیوں کا جوش و جذبہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اس معرکے کے 2 دن بعد 90 بھارتی سپاہیوں نے بڑی ہوشیاری سے ہماری ساتھ والی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ اگر ان پر پیچھے سے اٹیک نہ کیا جاتا تو پوسٹ پر حاوی ہو جاتے، اور میں چیک پوسٹ خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے 3 نوجوانوں کو ساتھ لیا اور مشین گن لے کر دشمن پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اچانک حملے سے دشمن بکھلا گیا اور 19 لوگوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بھارتی فوجیوں کی لاشیں گلنے سڑنے لگیں، ان سے بدبو آنے لگی۔ میں نے اپنے کمانڈنٹ افسر کرنل مجید شفیق سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ اجازت دیں تو وائرلیس پر دشمن سے رابطہ کر کے انہیں کہا جائے کہ وہ اپنے سپاہیوں کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں۔ مجھے دشمن کی وائرلیس فریکوینسی کا علم تھا۔ دشمن نے کلو 1، کلو 2، کلو 3 کے نام سے اپنے وائرلیس کوڈ رکھے تھے۔ کلو 3 میں ان کا آپریشن کیمپ تھا۔ میں نے کلو 3 سے رابطہ کیا اور جب کہا کہ ہم بھارتی فوجیوں کی لاشیں واپس کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کا افسر بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے علاقے سے لاشیں اٹھانے آئیں اور تم ہم پر فائر نہ کھولو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم ان کے ساتھ کوئی چال چل رہے ہیں۔ میں نے کہا، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کسی لاش کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ دشمن کی ہو۔ اخلاقی اور انسانی تقاضے کے تحت تم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے سپاہیوں کی لاشیں اٹھا کر لے جاؤ اور اپنے 4 لوگوں کو بھیج دو تاکہ وہ ایک ایک کر کے لاش اٹھا کر واپس چلے جائیں۔ اگر انہوں نے لاشوں سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی اور کوئی شرارت کی تو ان کا انجام بھی ان کے ساتھیوں جیسا ہوگا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں 3 دن تک بھارتی فوجیوں کو یہ پیغام دیتا رہا، پھر چوتھی رات 4 سپاہی اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی کرتے ہوئے آئے۔ وہ سب ڈرے سہمے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں، لاشیں اٹھا لو۔ وہ ایک ایک لاش اٹھا کر واپس لے گئے۔ یہ عسکری تاریخ کا ایسا یادگار واقعہ ہے، جب بھی یاد کیا جائے گا پاکستانی فوج کو سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا اور پاک فوج کے شیر دل افسر اور قوم کے سپوت کیپٹن کاشف کی انسانی عظمت کو سلام کیا جاتا رہے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اپنا قیمتی وقت اس ویڈیو کے لیے دیا۔ ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔